اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وائلڈ لائف والوں نے کون سے پرندوں پر پابندی لگائی ہے اور کون سے پرندوں پر پابندی نہیں لگائی، آپ گھر میں کون سا پرندہ آسانی سے رکھ سکتے ہیں، اس کو بریڈ کروا سکتے ہیں اور اس کو آسانی سے مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں، اور کون سا پرندہ آپ گھر میں نہیں رکھ سکتے اور اس پر پابندی ہے، اگر آپ وہ پرچیز یا سیل کریں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے بھاری جرمانہ دینا پڑ جائے، یا ہو سکتا ہے پھر آپ کو کسی بھی قسم کی سزا کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے، آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کون سا پرندہ گھر میں آسانی سے رکھ سکتے ہیں اور کون سا پرندہ آپ گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اور آپ نے یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ اپنے پرندوں کی فری آف کاسٹ رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو 29 دسمبر ڈیڈ لائن ہے۔ آپ 29 دسمبر سے پہلے اپنے پرندوں کی رجسٹریشن وغیرہ کروا لیں تو آپ کا کوئی بھی خرچہ وغیرہ نہیں ہوگا، یعنی کہ آپ فری میں کروا لیں گے۔ لیکن آپ اگر 29 دسمبر کے بعد کروائیں گے تو آپ کو فیس وغیرہ دینی پڑے گی، اور اگر آپ کے برڈز پکڑ گئے تو پھر آپ کو جرمانہ بھی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے پرندے خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ اپنے پرندوں کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ضروری انفارمیشن دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے کافی ویڈیوز دیکھی ہوں گے یوٹیوب پر کہ وائلڈ لائف والوں نے پرندوں پر پابندی لگا دی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ کون سے پرندوں پر پابندی لگی اور کون سے پرندے ہم آسانی سے گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے سوچا اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ آپ کون سے پرندے آسانی سے گھر میں رکھ سکتے ہیں اور کون سے پرندوں پر وائلڈ لائف والوں کی طرف سے پابندی ہے، یعنی کہ اگر آپ ان کو گھر میں رکھیں گے اور وہ اگر آپ سے پکڑے گئے تو آپ کو جرمانہ بھی ہوگا، وہ کتنا جرمانہ ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ کو ہو سکتا ہے کہ سزا بھی ہو، یعنی کہ آپ گرفتار وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس سب پریشانی سے، اس سب ٹینشن سے بچنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کون سے پرندے اپنے گھر میں آسانی سے رکھ سکتے ہیں اور کون سے پرندوں کو آپ نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ ان کو رکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر ان کی بھی کچھ پالیسیز ہیں، یعنی کہ آپ کو ان کی رجسٹریشن وغیرہ کروانی ہوگی، تو اس رجسٹریشن کی کتنا خرچہ وغیرہ وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کا جو بھی سوال ہوگا وہ کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ کافی بھائیوں کا یہ سوال تھا کہ ہم اپنے گھر میں کون سے پرندے رکھ سکتے ہیں، لو برڈز، کوکٹیلز، فنچز، بجیز وغیرہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں، ان پر بھی وائلڈ لائف والوں نے پابندی لگائی ہے یا نہیں۔ تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ پاکستان کے جو جنگلی پرندے ہیں، یعنی کہ آزاد جو پرندے ہیں، وہ آپ اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، جن میں رنگ نیک وغیرہ، کاٹھا جس کو کہتے ہیں، الیگزینڈرین را پیرٹ جس کو پہاڑی طوطا کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ پلم ہیڈ جس کو سلیٹی طوطا یا نیپالی طوطا کہتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے ایسے پرندے ہیں جو آپ اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، ان پر وائلڈ لائف والوں کی پابندی ہے۔ فی الحال یہ پنجاب میں پالیسی انہوں نے نکالی ہے، یعنی کہ پنجاب میں رول شروع ہو گیا ہے۔ آپ پنجاب کے کسی بھی شہر میں ہوں، وہاں پر آپ رنگ نیک وغیرہ، کاٹھا وغیرہ اور یہ پلم ہیڈ وغیرہ آسانی سے نہیں رکھ سکتے، یعنی کہ رجسٹریشن وغیرہ کروائے بغیر آپ نہیں رکھ سکتے ان کو گھر میں۔ اگر آپ نے رکھنے ہیں، ان سے آپ نے بریڈ وغیرہ لینی ہے تو پھر آپ کو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ جانا پڑے گا، وہاں پر آپ نے اپنے ہر پرندے کی رجسٹریشن وغیرہ کروانی ہوگی، اور فی برڈ میرے خیال سے 5000 روپے فیس ہے ایک پرندے کی۔ تو ایک پرندے کے ساتھ کو پھر آپ کے پاس جتنے پرندے کے آپ نے ان کی رجسٹریشن وغیرہ کروانی ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو وائلڈ لائف والے کچھ رنگ وغیرہ دیں گے، جو آپ رنگ اپنے برڈز کے پاؤں میں ڈال دیں گے، اور اس کے اوپر رنگ نمبر لکھا ہوگا، یعنی کہ رنگ آئی ڈی ہوگی آپ کے پاس، اور آپ کے پاس لائسنس ہوگا برڈ کا کہ میں نے یہ برڈ پراپر، یعنی کہ ایک رول کے تحت رکھے ہوئے ہیں، اللیگل میں نے اپنے پاس گھر میں پرندے نہیں رکھے ہوئے، یعنی کہ آپ نے جنگلی پرندہ وغیرہ پکڑ کے اپنے گھر میں نہیں رکھا ہوا۔ جو بھی آپ نے پرندہ رکھا ہے وہ کیپٹیو بریڈ کا ہے، اور آپ کے پاس اس کا رنگ آئی ڈی، رنگ نمبر وغیرہ، رجسٹریشن وغیرہ آپ کے پاس ہے اس کی۔ اور جب بھی آپ اپنے گھر میں پرندے رکھنے ہیں تو آپ نے اس رجسٹریشن کو سنبھال کر رکھنا ہے، کیونکہ کبھی بھی وائلڈ لائف والوں کا آپ کے گھر چکر لگ سکتا ہے، یعنی کہ چھاپا وغیرہ پڑ سکتا ہے، تو آپ کے پاس یہ سب ڈاکومنٹس وغیرہ ہوں گے تو آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کے پاس یہ کوئی بھی ڈاکومنٹ نہیں ہوگا، آپ نے اللیگل طریقے سے جنگلی پرندے اپنے گھر میں رکھے ہوں گے، تو پھر آپ کو جرمانہ بھی ہوگا اور ہو سکتا ہے آپ کو سزا بھی ہو۔ جرمانے میں خیال سے فی برڈ آپ کو 5 سے 6000 روپے یا تقریباً زیادہ ہی ہوگا ایسے جرمانہ بھی۔ تو یہ سب چیزیں آپ ذہن میں رکھیں جب بھی آپ نے پرندے رکھنے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے اگر آپ پرندے رکھیں گے تو ان پر وائلڈ لائف والوں کے فی الحال پابندی لگی ہے، آپ ان کو گھر میں نہیں رکھ سکتے، اور اگر آپ گھر میں رکھیں گے تو پھر ان کی رجسٹریشن وغیرہ ضروری ہے۔ اور اگر آپ وائلڈ سے کوئی بھی پرندہ پکڑیں گے تو وہ بھی ان کو پتہ چل جائے گا، یعنی کہ یہ آپ سارا ریکارڈ اپنے پاس مینٹین رکھیں گے، تو آپ اللیگل طریقے سے اپنے گھر میں کسی بھی قسم کا یہ پرندہ نہیں رکھ سکتے جس میں رنگ نیک، را اور پلم ہیڈ وغیرہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی پرندے ہیں، بجیز، کوکٹیلز، لو برڈز وغیرہ، فنچز، جاوا، ڈائمنڈ ڈوز، تو یہ آپ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایگزوٹک برڈز ہوتے ہیں، تو ان پر فی الحال وائلڈ لائف والوں کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ آپ ان کو گھر میں رکھ کر ان کو بریڈ بھی کروا سکتے ہیں اور ان کی سیل پرچیز بھی کر سکتے ہیں، آپ آسانی سے ان کو مارکیٹ میں جا کر بیچ بھی سکیں گے۔ تو یہ ایگزوٹک برڈز میں آ جاتے ہیں، یہ آپ اپنے گھر میں رکھیں، اپنا شوق پورا کریں پرندوں کا، ان سے بریڈ لیں اور اپنے شوق کو پروموٹ کریں، آپ اس سے بزنس بھی کر سکتے ہیں۔ فی الحال وائلڈ لائف والوں کی اس طرف کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔
لیکن اگر آپ رنگ نیک وغیرہ رکھیں گے آپ چھپا کر تو رکھ لیں گے اپنے گھر میں، لیکن جب سیل کی باری آئے گی یعنی کہ جب ان کی بریڈ آ جائے گی، آپ ان کو بچوں کو بیچنا چاہیں گے، آپ روڈ پر لے کر نکلیں گے یا مارکیٹ میں جائیں گے تو وہاں پر اگر آپ پکڑے گئے تو پھر آپ کو سخت سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے پھر آپ کو بھاری جرمانہ بھی بھرنا پڑ جائے۔ تو یہ سب چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ آپ نے جب یہ رنگ نیک وغیرہ کی طرف آنا یا رنگ نیک آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو آپ پراپر لیگل طریقے سے ان کا کام کریں، ہر چیز کو ڈیٹا مینٹین رکھیں، یعنی کہ ہر چیز کو لیگل طریقے سے لے کر چلیں، چھپ چھپا کر کام نہ کریں۔ اگر آپ نے کھلم کھلا کام کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ سب چیزیں رجسٹریشن وغیرہ کروانی ہوگی، یعنی کہ آپ نے ڈاکومنٹیشن اپنے پاس تیار رکھنی ہے، یعنی کہ جب بھی آپ کے گھر میں کوئی بھی وائلڈ لائف آتی ہے یا وائلڈ لائف کی طرف سے کوئی بھی نمائندہ آتا ہے یا آپ اپنے پرندوں کو مارکیٹ میں جا کر بیچنا چاہیں گے تو آپ کو کسی بھی قسم کی پھر پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ اپنے گھر میں کن پرندوں کو رکھ سکتے ہیں اور کن پرندوں کو نہیں رکھ سکتے، اور اگر آپ ان کو رکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر ان کا کیا رول ہے، ان کو کیا رولز اور ریگولیشنز اور کن پالیسیز کے تحت آپ اپنے گھر میں ان کو رکھ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا، اور آپ کا جو بھی سوال ہوا وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر ابھی بھی آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں وہاں پر آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ اور آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ فی الحال پنجاب میں یہ رول امپلیمنٹ ہوا ہے، باقی صوبوں میں اس چیز پر ابھی کام نہیں شروع ہوا، ہو سکتا ہے وہاں پر بھی یہ کام شروع ہو جائے، لیکن پنجاب کے علاقوں میں، پنجاب کے شہروں میں یہ پابندی لگ چکی ہے، اور وائلڈ لائف والے ایکٹیو ہو گئے ہیں کافی، اور وہ اپنے چھاپے مارنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو اس لیے آپ نے دھیان رکھنا ہے اگر آپ پنجاب سے ہیں، لیکن اگر آپ باقی صوبوں سے ہیں تو پھر ابھی فی الحال آپ ان کا کام کر سکتے ہیں، وہاں پر یہ پالیسیز وغیرہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی۔ تو ویورز ملتے ہیں ہم کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور دیکھتے رہیے عمران برڈز ایوری چینل۔ اور آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو پرندوں سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیوز ٹائم کے ساتھ ملتی رہیں۔